ریاست کے خلاف ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس کی توقع نہیں۔ ذاکر علی بلوچ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ خدا را ان سازشوں کا حصہ نہ بنے۔ جو ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ عام لوگوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے صبر کو ہماری کمزوری بالکل بھی نہ سمجھا جائے۔ بلوچستان میں ان کے بارے میں تھوڑی سی گپ شپ لگا لیں، اور سٹارٹ تو میں سندوناک واقعے سے کرنا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے ہمارے ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر علی بلوچ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں مالک بلوچ صاحب، میں ان کی شدید الفاظ میں ان کے زخمی ہونے پہ اور ان کی شہادت پر نہ صرف مذمت کرتا ہوں، بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس آرگنائز طریقے سے میں پچھلے کئی عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے خلاف ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس کی توقع نہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آتے ہیں سڑک پہ BLA کے لوگ اور ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر کو شہید کرتے ہیں۔ جب یہاں پر ایک سوسائٹی میں پریشر بلٹ ہوتا ہے تو فوراً اس سے وڈرا کر لیتے ہیں اس کلیم سے، اور پھر وڈرا کرنے کے بعد الٹا اس کے الزامات جو ہیں وہ اور لوگوں پہ لگانے لگتے ہیں۔ تو یہ میں 200% شیور ہوں، ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ہمارے پاس سالڈ اور سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ BLA نے کیا ہے، اور پیٹرن وہی نوشکی والا پیٹرن تھا، اور انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار جو ہم کہتے ہیں کہ بلوچ روایات میں کب سڑکوں پہ آ کر اس طرح لوگوں کو کڈنیپنگ رکھی ہے، اپنے ہی برادر بلوچ کشی جو ہے وہ شروع کی جائے، اور بلوچ کی جو جینوسائیڈ ہے وہ تو ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ روزانہ آپ خبر دیکھیں، کبھی آواران میں اتنے بلوچ مار دیتے ہیں، کبھی کون سی جگہ پر، کبھی کون سی جگہ پر، اور پھر بلوچ روایات کی پاسداری۔ یہ جو پچھلا آپ نے کرائسس دیکھا جو BYC والا، اس میں باوجود اس کے کہ جو ہماری خواتین تھیں وہ انسٹیگیٹ کرتی رہیں سیکورٹی فورسز کو، پولیس کو، لیکن ہم نے بلوچ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بھی خاتون کو، باوجود اس کے کہ ہمارا شبیر بلوچ جو سبی کا رہنے والا تھا، اس کی اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں کتنی بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا، اس کے ناخن تک اتارے گئے اور اس کو سر پہ پتھر مار کر اس کو لہولان کر کے شہید کیا گیا۔ وہ یقیناً بلوچی بول رہا ہوگا ان کے ساتھ جب وہ اس کو مار رہے ہوں گے، تو یہ کہاں سے پرامن ہو گئے۔ اور پھر پاکستان کے جھنڈے آپ نے دیکھے کہ کس طریقے سے جہاں جہاں راستے میں پاکستان کا جھنڈا ان کو ملا اس کو اتار کے، اور پھر جو ایک سو کالڈ نیشنل اینتھم ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کلب کرتی ہیں، اور ریاست کے خلاف ایک منظم سازش، آرگنائز سازش کے تحت میں آخر میں ایک بار پھر پورے بلوچستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان سازشوں کا حصہ نہ بنے۔ آپ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ نوجوانوں کو سوشل موبلائزیشن کے ذریعے ایک ایسی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ایک ایسی اندھیری گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جس پہ امید کم ہے۔ روشنی اس طرف ہے، روشنی جو ہے وہ حق کی طرف ہے، باطل کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ خدا را خود تو بڑی لگژریس لائف گزار رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں پر، اور آپ کے لیے یہ چنا گیا ہے کہ آپ جا کے حکومت کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ جو بھی رائٹ ٹو اسمبل، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، رائٹ ٹو مینج کرنا، اٹ از آر رائٹ، تو ہم اس رائٹ کو ضرور ایکسرسائز کریں گے۔ ہمارے ساتھ BYC نے 3 معاہدے کیے ہیں، اور تینوں معاہدے توڑنے میں ان کا کردار رہا ہے، تو ہم اس کے باوجود صبر کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ میں نے 14 اگست کے دن بھی کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، whosoever جو ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کو اسٹیبلش کریں گے۔ عام لوگوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے صبر کو ہماری کمزوری بالکل بھی نہ سمجھا جائے۔ ہم انشاءاللہ تعالی انشور کریں گے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لے کر ہمارے سٹی سینٹرز تک جو لوگ وائلنس کر رہے ہیں، جو سکولز میں آ کے، جو کوئٹہ شہر کے اندر آ کے سکولز کے اندر جا کے بم دھماکے کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ہمارے پاس ہمدردی نہیں، اور حکومت اور ریاست بڑی آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی ان لوگوں سے کہ جو باوجود ہمارے آفرز کے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، غریب لیبرز کو مار رہے ہیں، مزدوروں کو مار رہے ہیں، ٹیچرز کو، ڈاکٹرز کو، بلوچوں کو۔ یہ کون سا وائلنس جو ہے، وائلنس از وائلنس، دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ وائلنس۔ اس وائلنس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح باقی وائلنسز کو کیا جائے گا۔ دیکھیے، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اس طرح کی افواہ آئی تھی کہ کچھ ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں۔ حکومت نے لوکل لوگوں کے ساتھ اور اس جگہ پہ ایریل ہم نے ویو کیا، اس طرح کی کوئی خبر ہمارے پاس کنفرم نہیں آ رہی۔ یہ سنی سنائی بات تھی اور حکومت بھی پریشان تھی اس پر، لیکن یہ ضرور ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ وہ معصوم لوگ
کیا تھا؟ کسی کے پاس ایزی پیسہ کی دکان ہے، کسی کی کولر کی دکان ہے، اور بے دردی کے ساتھ ان کو اٹھا کے لے کے گئے اور پورا معاشرہ بحث ہوا، پورا معاشرہ اس کو کنڈیم نہیں کرا۔ پھر جس طریقے سے ذاکر علی کو، اور اس طرح روزانہ کی بنیاد پر پورے بلوچستان میں کتنی کلنگز ہو رہی ہیں۔ ابھی ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا یہاں پر 13 اگست کو، ایک معصوم عورت اپنی جان سے چلی گئی۔ کون سی بلوچ روایات میں عورتوں کو مارا جاتا ہے؟ کون سی بلوچ روایات میں ہم باوٹوں کو، اپنے ہمسایوں کو مارتے ہیں؟ یہ بالکل بلوچیت کا نام مت لیں، ان کا بلوچیت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں۔ میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ دہشت گرد جو ہیں ان کی کوئی قومیت نہیں ہوتی۔ دیکھیے، آپ کی بات درست ہے کہ ایک رائز آپ کو نظر آ رہا ہے اور حکومت نے اپنی پالیسی مرتب کر لی ہے، اس کے 2 اور 3 پرونگز ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پوری لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حکومت اس لڑائی کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہے۔ یہ ایک انٹیلیجنس ڈریون وار ہے، را فنڈڈ لشکر ہے، وہ لشکر یہاں پر مارا ماری کر رہے ہیں اور ہم نے اس کا کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت ہو رہا ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ گرفتاریاں عمل میں آئیں گی۔ جیسے ابھی خزدار میں آپ نے دیکھا کہ ایک سرج آئی، مولوی صاحب کو، صدیق صاحب کو شہید کیا گیا، ہمارے 2 SHOs کو شہید کیا گیا، اس کے قاتل پکڑے گئے اور وہ ہم نے عدالتوں میں پیش کیے۔ اب ہمیں یقین ہے کہ عدالتیں ان کو سزا دلائیں گی، ہمارا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ان کو سزا دلائے گا۔ پر حکومت کا آپ خود اندازہ لگائیں، حکومت اگر سختی کرتی ہے، ہائی ویز پہ چیک پوسٹ بناتی ہے، تب بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے، آپ سے مین لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور وہ پروپیگنڈا ٹول بنا کر سیکورٹی فورسز کے اگینسٹ اس چیکنگ کو ڈالتے ہیں۔ تو یہ گرے میں سیکورٹی فورسز آپریٹ کر رہے ہیں، انیمی اور دوست کا پتہ نہیں ہے، انٹیلیجنس ڈریون وار ہے۔ ایسے میں جب چیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں، ہم لائٹ آپریشنز IBOs کرتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھیں کہ ہمیں اس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں جو پلیس ہے اس کو واپس لینا ہے۔ سوسائٹی کو پہلے نوجوان کو اپنے گلے لگانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ سوسائٹی میں یہ بار بار نیریٹو دینا ہے، اور جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں حکومت، کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ بلوچ دشمن ہے، یہ قوم دشمن ہے، یہ ترقی دشمن ہے۔ مطلب کہ ان کا مقصد صرف اور صرف کو پیسے ملتے ہیں اس قتل و غارت پہ۔ ذاکر شہید کو قتل کرنے پہ ان کو پیسے ملیں گے، ان کو یہ پنجابی لیبرز کو قتل کرنے کے پیسے ملیں گے۔ کیا 11 مزدور جو ہمارے گئے گوادر میں، ان کے پیسے کس کو ملے؟ تو دونوں صورتوں میں جو عام بلوچ ہے، جو ان کی باتوں میں آ کر پہاڑ پہ گیا ہوا ہے، جب وہ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو اس کی کمپنسیشن بھی وہ را سے لیتے ہیں، اور وہاں بھی ان کو پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ ایک مارا ماری جو ہے یہ بلوچ دشمن لوگ کر رہے ہیں، پاکستان دشمن لوگ کر رہے ہیں۔ ہم بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ دس از آر رٹ، جو ہم کہتے ہیں رٹ چیلنج کرنا، اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو رٹ چیلنج ہے۔ ہم اس کے لیے پورا میکنزم بنا کے اسمارٹ کائنیٹک طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ، بیکاز جب آپ گرے میں آپریٹ کرتے ہیں تو وہ دشمن اور دوست آمنے سامنے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ سب کو مار دیں اور سامنے سارے دشمن ہیں۔ اس کے لیے بڑی اسٹریٹجی چاہیے، بڑا صبر چاہیے، بڑا تحمل چاہیے، بڑا فرمنس چاہیے۔ تو ہماری سیکورٹی فورسز کے اندر یہ کیپیسٹی، یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو جتھے ہیں، ان جتھوں کے ساتھ بڑے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال آپ کا، دیکھیں میں یہ نہیں کبھی کہتا ہوں کہ خواتین لیڈرشپ پہ، میں کیوں غزالہ گولہ صاحبہ ہماری ڈپٹی اسپیکر ہیں، کیوں ڈاکٹر ربابہ بلیدی صاحبہ، رائلہ دورانی صاحبہ، دے آر پارشل آف دس کیبنٹ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان خواتین کو جو سڑکوں پہ جاتی ہیں اور سڑکوں پہ جا کے انسٹیگیٹ کرتی ہیں، آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے جس میں وہ پولیس والوں کو پہلے کٹ کیمرہ آن کر کے اور پھر ان کے سامنے جانا، یہ کہاں کی روایت ہے؟ اور پھر جو خواتین کے ساتھ گوادر میں کیا اس جتھے نے، جس کو آپ پرامن کہہ رہے ہیں، اس جتھے نے جو خواتین پولیس وومن کے ساتھ کیا، وہ کیا تھا؟ وہ آپ نے دیکھا ان کو کس طریقے سے ہراس کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کی کسی نے مذمت کی ہے؟ وہ خواتین، ادھر ایک ایڈیٹڈ فوٹو نکالی گئی جی، پولیس ہاں عورت کی چادر کھینچ رہی ہے، تو وہ عورت نہیں تھی، اس کی چادر نہیں ہے، اس کی چادر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ سے نکل آنا چاہیے ہم کو، اور ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ پولیٹکس کرنا چاہتی ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں رہ کے کرنا چاہتی ہیں، یہ کہاں کا یہ سو کالڈ جو یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سیپریٹسٹ نے جس کو اناؤنس کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا نیشنل اینتھم ہوگا جس طرح ہم پاکستان کو خدا نخواستہ توڑیں گے اور بلوچستان کو آزاد کریں گے، اس نیشنل اینتھم پہ ہاتھ رکھ کے وہ اپنی تقریبات کا آغاز کرتی ہیں۔ پھر وہ جو بلوچی سوگند ہے، جو اس کا آخری سینٹنس آپ کی نظر سے نہیں گزرا
کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. تو کیا ہم سیپریٹسٹ موومنٹ والوں کو اجازت دے دیں؟ کوئی دنیا کا ملک اجازت دیتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ریاست کو توڑنے کی بات سر عام کرے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لیجیٹیمیٹ وائسز بننے کی کوشش کر رہے ہیں سیپریٹسٹ موومنٹ. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے سوشل موبلائزیشن کے ذریعے ریاست کی سوشل سپیس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس سوشل سپیس کو کس نے گین کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اپنی گڈ گورننس سے کرنا. تو لیکن انڈرسٹینڈنگ اس کی بہت ضروری ہے. میں آپ میڈیا کے دوستوں کے توسط سے تمام بلوچستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انڈرسٹینڈ کریں, یا تو پھر فیصلہ کر لیں. جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہیں, خاص طور پہ ہماری قوم پرست جماعتیں, وہ فیصلہ کریں کیا آپ کیا چاہتے ہیں. کیا آزاد بلوچستان چاہیے کسی کو؟ یہ پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا ہے. اتنی منظم فوج کے ہوتے ہوئے, اتنی منظم پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہوئے اور محب وطن پاکستانیوں کے ہوتے ہوئے بلوچستان وائلنس کے ذریعے, سوشل موبلائزیشن کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے تو نہیں توڑا جا سکتا. تو لہٰذا انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ پاکستان کا جھنڈا اتار کے سو کالڈ اپنے آزاد بلوچستان کا جھنڈا بلوچستان میں لگائیں اور پھر کہیں میں پرامن ہوں. آپ جتھا لے کر آئیں اور پورے ریڈ زون کو بلاک کرنا چاہتے ہیں, ہماری پوری جو ایکٹیویٹی ہے گوادر میں اس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں, اور پھر کہیں میں تو پرامن ہوں. میں آ کے پریس کلب کے سامنے میں آج کر سکتا ہوں, میں 1000 بکٹی لا کے بٹھا دوں اور آپ کی ایکٹیویٹی ساری روک دوں اور کہوں میں تو پرامن. یہ تو پرامن ہونا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اسٹیٹ نے, جب ہمارے بزرگوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تو رائٹ ٹو اسمبل کا جہاں پر اختیار دیا, وہاں رائٹ ٹو آرگنائز کا اختیار حکومت اپنے پاس لے کر آئی. تو لہٰذا ہم سب سمجھتے ہیں, ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو, اس کے باوجود, ان ساری چیزوں کے باوجود, پورے کرائسس میں ہم نے ایک خاتون کو گرفتار کیا بلوچ روایات کو سامنے رکھ کے نہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مارا ماری ہو, ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر مہرنگ صاحبہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے پالیٹکس کرنا چاہتی ہیں, وہ ان کی مرضی ہے, وہ پارلیمنٹری پالیٹکس کریں یا سڑکوں کی پالیٹکس کریں, بٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر رہیں, ہماری سر آنکھوں پر ہے. آپ آزاد بلوچستان کے نعرے لگائیں, آپ ریاست مخالف نعرے لگائیں, آپ پاکستان کا جھنڈا اتاریں, آپ ایف سی کے جوان کو پتھر مار مار کر اس کے ناخن نکال کے اس کو شہید کر دیں, اور پھر آپ ادھر پورے پاکستان میں کہیں کہ جی میری تو جو اسٹرگل ہے وہ پولیٹیکل ہے اور میری اسٹرگل جو ہے وہ نان وائلنٹ. تو یہ تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے سوسائٹی میں. ڈسپائٹ آل دیز وی اسٹل ریسپیکٹ ہر, وی اسٹل او ہر. ہم ابھی بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی 3 معاہدے ہم نے BYC سے, تینوں معاہدے وائلیٹ کیے. سو ہم اب بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, بار بار بات کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت صبر کا پیمانہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے. ہم بالکل, کیونکہ حکومت کا کام ہی تنقید برداشت کرنا ہے. آپ تنقید کریں, ہم اس کو برداشت کریں گے. مسنگ پرسنز, یس مسنگ پرسن ایک ایشو ہے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. پاکستان نے, حکومت نے, ریاست نے کمیشن بنایا ہے, اس کمیشن نے 80% کیسز مسنگ پرسن کے ریزالو کیے ہیں. بقایا 20% کے لیے آ جائیں میرے ساتھ, میں دعوت دیتا ہوں, میرے ساتھ بیٹھے مسنگ پرسن پہ, میرے ساتھ آ کے بات کریں. ہم بات کرنے کے لیے تیار, ہم کوئی راستہ نکالنے کے لیے تیار. ہم ابھی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم وہ سینٹرز بنائیں گے کہ جس میں ان ٹیررسٹ کو جو کہ بلیک ہیں ہم ان کو رکھنے جا رہے ہیں. KP میں ایک ماڈل انٹروڈیوس کیا گیا. سو اینڈ سو آن, وی وانٹ ٹو سٹ آن ایوری سبجیکٹ. بٹ اس کے باوجود اگر آپ ریاست کے ساتھ یہ گندا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں, پراکسی بننا چاہتے ہیں, آپ سیپریٹسٹ موومنٹس کے را کی پراکسی بننا چاہتے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے حکومت کو کبھی نہ کبھی پراکسیز کے خلاف تو کام کرنا پڑے گا. یا تو ہم کیک تو نہیں ہے پاکستان کی چھری اٹھا کے جس کا جی چاہے گا کاٹ کے لے جائے. اور جن جن لوگوں نے پاکستان سے غداریاں کی ہیں ماضی میں, ان کا انجام آپ کے سامنے ہے. تو وہ جو 2 قومی نظریہ تھا وہ تو آج بھی قائم, آج بھی وہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے قائم ہے اور مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا. تو کیا ہم جس بنیاد پر یہ ملک بنا تھا اس بنیادوں پر ہم اس ملک کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. اس ملک کو کمزور کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے.